السلام علیکم ایوریون، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بے لگام ناول کی ایپیسوڈ 1 لے کر۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی۔ تو ٹائم ضائع کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورج کی پہلی دھیمی دھیمی روشنی فلک پر موجود تمام ستاروں کو نظروں سے اوجھل کر چکی تھی۔ وہ اپنے وسیع و دلکش بنگلے کے ٹیرس پر بیٹھا اپنے سامنے کے بنگلے کی طرف نظریں جمائے بیٹھا تھا، گویا کسی سنیما میں بیٹھا فلم کے شروع ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ بلو جینز اور سبز ٹی شرٹ میں بیٹھا وہ کسی فلم کے ہیرو سے کم نہ لگتا تھا۔ خوبرو نوجوان ہر دل عزیز شخصیت رکھتا تھا، مگر معمول کے مطابق ہر روز صبح 6:30 پر اٹھ کر ٹیرس پر ایک ہی پوزیشن میں آ کر بیٹھنا، پھر اس بنگلے کی کھڑکی کی طرف نگاہ کا باندھنا اس کو زیب تو نہ دیتا تھا۔ اب یار زمان، کیا کر رہے تو کب سے؟ اور مجھے یہاں صبح صبح آنے کی دعوت کس خوشی میں دی ہے؟ اس کے برابر میں بیٹھے شاکر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شاکر کافی چڑا ہوا تھا۔ یار 2 منٹ رک جا بس۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی جو 6:35 بجا رہی تھی۔ یار تو کرنا کیا چاہ رہا ہے مجھے یہ بتا۔ شاکر اب مزید تشویش میں مبتلا ہو رہا تھا۔ تجھے تیری بھابھی کو دیکھنا ہے آج یا نہیں؟ دیکھنا تو 2 منٹ رک جا بس۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ بھابھی؟ کون بھابھی؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ شاکر بھوکلانے لگا تھا۔ اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اب دیکھ شاکر، زمان مسکراتا ہوا سامنے کے بنگلے کی کھڑکی سے اندر کا نظارہ کر رہا تھا، جہاں بیڈ پر خواب خرگوش کے مزے لیتی ازلفا کے خواب الارم بجنے کی وجہ سے ادھورے رہ گئے۔ اب وہ الارم بند کر کے اپنے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالے گی۔ زمان مسکراتا ہوا بول رہا تھا اور ازلفا اس کی سوچ کے مطابق ہی عمل کر رہی تھی۔ اب وہ کچھ دیر موبائل یوز کر کے بیڈ سے نیچے اترے گی۔ اب وہ اپنی الجھی ہوئی زلفوں کو آہستہ آہستہ سنوارے گی، پھر ایک اونچی سی پونی ٹیل باندھے گی۔ زمان کے لبوں سے جو جملے ادا ہو رہے تھے ازلفا وہی رد عمل پیش کر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمان نے کسی کتاب کا کوئی افسانہ یا کسی فلم کی کہانی حرف بحرف یاد کی ہو۔ اب وہ اپنے ہیئر برش کو بیڈ پر پھینک کر چلی جائے گی۔ زمان کی زبان سے حرف آخر ادا ہوتے ہی ازلفا منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اب یہ بتاؤ زمان سکندر کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اور تمہیں اس لڑکی کی ڈیلی روٹین کب سے اور کیسے پتا ہے؟ شاکر نے گہری سانس بھری اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ یہ ازلفا ہے، میری دوست۔ وہ مجھے دوست سمجھتی ہے، مگر میرا معاملہ دوستی سے کہیں آگے جا چکا ہے۔ اب یہ معاملہ کچھ بتانے کے قابل نہیں رہا۔ پچھلے 1 سال سے روز یہاں اسی طرح بیٹھتا ہوں۔ مجھے روز صبح اس کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بول رہا تھا۔ اوہ، تو ہماری بھابھی کو آپ کے دل کی کچھ خبر ہے کہ نہیں؟ شاکر نے کہا۔ خبر تو ہے مگر یہ مانتی نہیں ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ لیکن کیوں؟ آخر تم میں کمی کیا ہے؟ خوبصورت ہو، جوان ہو اور اوپر سے بہت جلد ایک بہادر دلیر فوجی بننے والے ہو، اور لڑکیاں تو فوجیوں پر مرتی ہیں۔ شاکر نے ایک لمحے میں زمان میں موجود تمام خوبیوں کی گنتی کروا دی۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی تھوڑی ہے جو فوراً مان جائے۔ جو محبت محنت سے ملے اس کی یہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس نے کہا۔ چل بیٹا، گڈ لک۔ اب میں نکلتا ہوں ورنہ یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا۔ شاکر اس کو کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ چل ٹھیک ہے، شام میں ملتے ہیں۔ زمان نے بھی الوداعی جملے ادا کیے۔ ویسے تو اس پر ہر رنگ ہی کھلتا تھا، مگر گلابی رنگ کی بات ہی کچھ الگ تھی۔ یہ رنگ وہ جب بھی زیبتن کرتی تھی اس کے سرخ و سفید چہرے کی سرخی مزید گہری ہو جاتی تھی۔ فی الحال وہ اس وقت اپنے گھر سے یونیورسٹی جانے کے لیے نکل رہی تھی، جبکہ لمبا چوڑا زمان اپنے گھر کے وسیع دروازے پہ کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ازلفا!
سمان کی آواز نے اسلفہ کے قدم روک دیے۔ کیا ہوا؟ اسلفہ نے اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے میرے بارے میں؟ زمان جینز کی دونوں جیب میں ہاتھ ڈالے بڑے سٹائل سے کھڑا تھا۔ اوف! زمان نے کتنی دفعہ کہا مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس نے چڑھ کر کہا۔ کیوں نہیں ہے انٹرسٹ؟ دیکھو ذرا غور سے، دیکھو مجھ جیسا سمارٹ لڑکا تمہیں کہاں ملے گا، وہ بھی فوجی، تمہیں کہاں ملے گا، وہ بھی فوجی۔ وہ اترانے لگا۔ فوجی! ایک کہکہا فضا میں بلند ہوا۔ ایک کہکہا فضا میں بلند ہوا۔ فوجی! فوجی جیسی کوئی بات ہے تم میں؟ نظر تو نہیں آتی۔ جنگ لڑنی ہے کیا؟ اور رہی بات سنجیدگی کی، تو اب ہر فوجی خڑوس تو نہیں ہوتا، ایک آدھ میری طرح شوق مزاج بھی ہوتے ہیں۔ سمان اپنی توہین برداشت نہیں کر سکا، اس نے فوراً اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ اچھا خیر، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تم میں۔ اب تم نے مجھ سے اس بارے میں بات کی نا، تم میری دوستی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسلفہ تقریباً دھمکانے والے انداز میں بول رہی تھی۔ او میڈم بس، 3 مہینے بعد میں ٹریننگ پر جا رہا ہوں، اگر میرے جانے سے پہلے تم نے اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا نا تو کیا؟ ہاں، وہ گھٹرائی۔ تو میں تمہیں خالہ بولنا شروع کر دوں گا۔ جسٹ امیجن، ایک فوجی کے منہ سے خالہ سننا تمہیں کیسا لگے گا؟ زمان کی شرارت پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی۔ تمہارے چکر میں مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو جائے گی، اور میرے چکر میں مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو جائے گی، اور ماما کا لیکچر پھر سے مس ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے اپنی بات مکمل کر کے پلٹ گئی۔ اچھا سنو، میم امسا سے پوچھ کر بتا دینا مجھے کہ آج میں کلاس لینے کس ٹائم آؤں۔ اس کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں بولا جبکہ وہ اپنی دھن میں مگن بغیر جواب دیے نکل گئے۔ یونیورسٹی کے اندر وہ اپنی کلاس میں بیٹھی لیکچر شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جبھی کلاس میں انٹر ہونے والے نوجوان نے کسی میگنیٹ کی طرح اسلفہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ صرف اسلفہ ہی نہیں بلکہ وہاں بیٹھی تمام لڑکیوں کے دل اس خوبصورت شخص کو دیکھ کر اچھل کر باہر آنے کو تیار تھے۔ اسلفہ دیکھ یار، کتنا ہینڈسم اور چارمنگ ہے یہ، اسلفہ کے ساتھ بیٹھی ہانی نے کہا، جس کی آنکھیں اس نوجوان سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اسلفہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ کلاس میں موجود تمام لڑکیوں کی خسر پھسر کا سلسلہ پروفیسر امسا کے کلاس میں آنے سے ختم ہوا۔ پروفیسر امسا اسلفہ کی ماما تھی، جو اسی کی یونیورسٹی میں جاب کرتی تھی۔ وہ خوبصورت اور سمارٹ ہونے کی وجہ سے اپنی عمر سے کافی کم لگتی تھیں، مگر اپنی شخصیت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس میں کافی مقبول تھی۔ پورے لیکچر کے درمیان وہ لڑکا مستقل ہاتھ میں بال پوائنٹ گھمائے میم امسا پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑا نواب زادہ ہے۔ میم امسا کے لیکچر کے اختتام پر وہ بھی کلاس سے باہر چلا گیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا انداز کافی مختلف تھا اور کافی عجیب تھا، اور اس نے یونیورسٹی میں میم امسا کے علاوہ کسی اور پروفیسر کا لیکچر نہیں لیا تھا۔ کچھ تھا جو بہت تشویشناک تھا، کچھ بہت ہی عجیب سا۔ تمہیں پتہ ہے اسلفہ یہ مسٹر کون ہے؟ اسلفہ کو ہانی کی آواز نے چونکایا۔ مجھے کیا پتا یہ کون ہے؟ یہ اس شہر کے مشہور سیاسی رہنما شاہ زیب ملک کا اکلوتا بیٹا زالان ملک ہے۔ ہانی نے اس کا تعارف جتنے شوق سے کرایا
اسلفہ کے چہرے پر اتنی ہی ناگواری کے تاثرات بکھر گئے. اس کو سیاست سے سخت چڑ تھی. پھر تو ہمیں اس لڑکے سے دور رہنا چاہیے. ایسے لوگ اکثر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اسلفہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہاں یہ تو ہے، مگر ہانی کہتے کہتے رک گئی. مگر کیا؟ اس نے فوراً پوچھا. مگر جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ یہاں کسی مقصد کے لیے آیا، اور اگر میرا اندازہ درست ہے تو پریشانی اب شروع ہونے والی ہے. لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ اسلفہ کے ذہن میں ہمہ وقت دیگر سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا. کیونکہ میرے ڈیڈ شاہ زیب ملک کی پارٹی کے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے. کیونکہ کل ہی ڈیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ یونیورسٹی میں زلان ملک آنے والا ہے، اس لیے میں ہوشیار رہوں. ہانی کی باتیں سن کر اسلفہ کو فکر ہونے لگی. تم کیوں ٹینشن میں آ گئی ہو میڈم؟ چل کرو، یہ تمہارے گھر تھوڑی آ جائے گا. ہانی نے اس کا ذہن بٹانا چاہا، مگر اسے اب یہاں بیٹھے بیٹھے کوفت آنے لگی تھی. کچھ دیر پہلے زلان ملک کے لیے پیدا ہونے والی دلچسپی اب دم توڑ چکی تھی. او ماما، آپ کافی کتنی ٹیسٹی بناتی ہیں. اسلفہ نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہی تعریفیں شروع کر دیں. امسا اور اسلفہ لاؤنج میں بیٹھے گرم گرم کافی اور نگٹس کے مزے لے رہے تھے. اسلفہ، میں نے کچھ سوچا ہے تمہارے لیے. امسا کے لہجے میں سنجیدگی تھی. اف ماما، آپ یہ سوچنے کا کام ترک کر دیں اور بس آرام کریں. اسلفہ مذاق کے موڈ میں تھی. اسلفہ سیریس ہو جاؤ بیٹا، میں اب تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں. امسا بغیر وقت ضائع کیے فوراً مدعے پر آئیں. ہاں تو کر دیجئے گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی. جلدی ہے بیٹا، تمہارے پاپا اور میری علیحدگی کے وقت تم بس 4 سال کی تھی. میں نے بہت محنت سے تمہاری پرورش کی ہے. اب ڈر لگتا ہے مجھے، اس لیے میں اپنا یہ فرض جلد از جلد پورا کرنا چاہتی ہوں. اچھا تو کوئی لڑکا ہے آپ کی نظر میں؟ وہ بنا کسی احتجاج کے بولی. ہاں ہے نا، بلکہ تم بھی اسے جانتی ہو. وہ مسکرائیں. کون؟ وہ میرا اسٹوڈنٹ زمان. اپنی ماما کے منہ سے زمان کا نام سن کر وہ کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گئی. وہ زمان سکندر. اسے یقین نہیں آیا. ہاں، کیپٹن زمان سکندر. وہ کیپٹن تو نہیں ہے ماما. وہ چڑھ گئی. نہیں ہے تو بن جائے گا، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ امسا نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمائیں. وہ جواب دیتی اس سے پہلے ڈور بیل کی آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی. کون آیا ہوگا؟ امسا نے کہا. کچھ دیر میں ملازم نے اندر آ کر خبر دی. میڈم جی، زلان ملک آئے ہیں. ملازم کے منہ سے خبر سن کر انہیں ڈائننگ ہال میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں. امسا کے حکم پر ملازم گردن ہلا کر چلا گیا اور وہ دونوں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں. کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مست لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ایپیسوڈ ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے. اور اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا.